ملک کو اپنی جاگیر اور عوام کو اپنا غلام سمجھے رکھا ہے. جناب صدر یہ آزاد ہے اپنے مرضی کے فیصلے کرانے میں آزاد, یہ آزاد ہے عوام کو لوٹنے میں آزاد, یہ آزاد ہے جب چاہیے غلاموں پر ٹیکس لگا دے, اور اگر ہم عدالتوں کی طرف بھی رجوع کریں تو بھی یہ آزاد ہے یہ ٹیکس کا نام بدل کر پھر ٹیکس لگا دے. جناب صدر اور عدالت سمن بکمن خاموش تماشائی بنے, یہ آزاد ہے. ان سیاستدانوں نے تو ہماری پاکستانی قوم کی کرپشن کے ذریعے پاکستانی قوم کا خون پی لیا. تم کہتے جاؤ مال, قانون تمہاری ڈال, تم جو ہزاروں سال, تم جو ہزاروں سال. جناب صدر تو اتنے میں اس بات نے میرے دیا کہ کیا دیکھو نہ شکر جیسے الفاظ مت لکھنا, ایک آزاد ملک میں بیٹھ کر نہ شکر جیسے الفاظ مت لکھنا. تو اب میں نے لکھنے کی جسارت کی کہ میں آزاد ہوں. فلسطین, برما, چیچنیا کہ لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے بے خبر تو آزاد ہے, تو آزاد ہے. تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے. تو تیرے کہہ کے مت اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے. اور تم تو نوشے فیروز کے سامنے ہم کے لیے حق کی بات کرنے اور آواز اٹھانے کو آزاد ہے. ہمیں تو یہ حق نہیں حاصل کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے, ہمیں تو یہ حق نہیں حاصل کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے. ارے آج اگر تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہیں کہا تو یاد رکھ لو تم نے 1947 کی جدوجہد کو برباد کیا. تم نے قلم کا غلط استعمال کر کے بہت بڑی نعمت سے انکار کر دیا. یہ چیخیں, یہ آوازیں میری زبان سے ٹکرائی, میری زبان خاموش ہونے لگی, میری آنکھوں میں آنسو آنے لگا, میرے ہاتھوں سے قلم نیچے گرا, میں نے اپنے لکھے ہوئے پیجز پاڑ دیے اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا. پھر آخر میں اس نتیجے تک پہنچا کہ میں اس ایوان میں بیٹا ہر ایک شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم آزاد ہیں, لیکن ان لوگوں کو یہ میں بتاتا ہوں کہ یاد رکھ لو ہم اقبال جیسے آپ کو کہتے رہیں گے کہ دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر, دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر, ہم تو پاگل ہیں خدا سے الجھ جاتے ہیں, ہم تو پاگل ہیں خدا سے الجھ جاتے ہیں. شکریہ.